ثمرات رمضان سمیٹنے کا سب سے پہلا طرق اور بڑا طرق روزہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور حصول ثواب کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالی اسے معاف کر دے گا۔ اس حدیث میں ایمانن کی شرط لگائی گئی ہے۔ یہ شرط بڑی ہی معنی خیز اور قابل غور ہے۔ اس شرط کا تقاضا یہ ہے کہ روزے کی صحت و قبولیت کے لیے ایمان کی سلامتی ضروری ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالی پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے۔ ان امور میں سے پہلا امر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی پر ایمان لائے۔ ایمان باللہ کا سب سے بڑا بنیادی نقطہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر عقیدہ توحید میں ذرہ برابر بھی خلل ہوگا تو ایمان باللہ درست نہیں ہوگا۔ تو اگر ایمان باللہ مفقود ہوگا تو روزے جیسی عظیم عبادت بیکار اور رائگاں ہوگی۔ اسی طرح ایک امر ایمان بالرسل بھی ہے۔ رسولوں کی بعثت میں بنحاس سب سے اہم نقطہ جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، جیسا کہ سورۃ النور میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا۔ رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر کوئی شخص ایمان بالرسل کے تعلق سے منہج حق جو قرآن و سنت نے پیش کیا ہے اس سے منحرف ہو کر وہ تقصیر کرے، کیا ایسے شخص کا ایمان بالرسل قائم رہے گا؟ مثلا شک کرے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے بڑھا دے، تقصیر و کوتاہی کرے تو حدیث نبوی کو ٹھوکر مار دے اور صاف کہہ دے مقلدون یجب علینا تقلید امامنا، ہم مقلد ہیں، ہم پر ہمارے امام کی تقلید کرنا فرض ہے۔ شخص کا ایمان بالرسل درست ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب ایمان کی شرط مفقود ہے تو روزے جیسی ایک عظیم عبادت قبول نہیں ہوگی بلکہ رائگاں ہے۔